الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. آج آپ حضرات کے سامنے سند کو بیان کیا جائے گا. تفصیلی سند کا بیان تو بعد میں کیا جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا ایسے تک ہے لیکن اختصار کے ساتھ آج بیان ہوگا. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں، تحمل حدیث یعنی احادیث کو بیان کرنے یا حاصل کرنے کا 5 طریقے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ پہلا طریقہ تحمل حدیث کا ہے سماع. پہلے کیا ہے؟ سماع، یعنی استاذ کوئی حدیث بیان کریں اور شاگرد سنیں، اس کو کہتے ہیں سماع. اور اس کے لیے عام طور پر 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو آگے جب شاگرد اس حدیث کو بیان کرے گا، وہ یا تو کہے گا حدثنی فلان، یا اخبرنی فلان، یا سمعت فلانا. بات سمجھ میں آئی نا؟ ان تینوں میں سے کوئی ایک لفظ وہ ایک کلمہ استعمال کرے گا. البتہ پھر محدثین کے یہاں اختلاف ہے کہ ان تینوں میں افضل کون سا ہے، سمعت فلانا یا حدثنی. سمجھ آئی بات؟ بعض ایک کو افضل قرار دے رہے ہیں اور بعض دوسرے کو. یہ ہے تحمل حدیث کا پہلا قسم. دوسرا قسم ہے القراءۃ علی الشیخ. کیا ہے؟ القراءۃ علی الشیخ، یعنی شاگرد کوئی حدیث پڑھ لیں اور استاذ سنیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اس کے لیے بھی 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کتنے الفاظ؟ 3. ایک ہے اخبرنی، دوسرا ہے انبانی، اور تیسرا ہے قرأت علیہ وہو یسمع. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور ان تینوں میں سے کون سا لفظ جو ہے زیادہ راجح ہے اور افضل ہے، اس سے بھی اختلاف ہے. اور اسی طرح تیسرا قسم ہے، وہ ہے المراسلہ والمکاتبہ. کیا ہے؟ المراسلہ والمکاتبہ. مراسلہ اور مکاتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی محدث اپنے خط سے کوئی حدیث یا احادیث کو لکھ کر کسی شاگرد کو دے دیں. سمجھ آئی بات؟ تو اس صورت میں پھر یہ شاگرد جب آگے اس روایت کو نقل کرے گا تو حدثنی یا سمعت نہیں کہے گا، بلکہ وہ کہے گا کاتبنی اور ارسل الیہ. ارسل، اس طرح کے الفاظ استعمال کرے گا. اب یہ مطلقاً یہ آگے اس روایت کو نقل کر سکتا ہے یا نہیں، اس میں محدثین کے اختلاف ہے. بعض فرماتے ہیں کہ مطلقاً جب استاذ کے خط اس تک پہنچا تو یہ سماع کے حکم میں ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ مقرون بالاجازت ہو تو پھر آگے بیان کر سکتا ہے. استاذ نے اس خط میں یہ بھی فرمایا کہ میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں کہ یہ حدیث آپ بیان کر لیں. اگر مقرون بالاجازت نہ ہو تو اس روایت کو آگے اسی طریقے سے بیان استاذ کی نسبت سے نہیں کر سکتا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ شاگرد استاذ کے خط کو جانتا ہو. استاذ کے
حدیث جو ہے شاگرد تک پہنچا اور شاگرد اپنے استاد کے خط کو پہچانتا ہے تو پھر اس کو نقل کرنے کی اجازت ہے. اگر خط نہیں پہچانتا تو پھر احتمال غلط ہو سکتا ہے، غلطی کا احتمال اس میں ہو سکتا ہے، کسی اور نے لکھ کر بھیجا ہو اور نسبت استاد کی طرف غلط کی ہو. سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال. اور چوتھا صورت ہے المناولہ. کیا ہے؟ مناولہ. تحمل حدیث کی چوتھا قسم ہے مناولہ. مناولہ کہتے ہیں کہ شیخ اپنے مرویات کے مجموعہ کسی شاگرد کو کے حوالہ کر دیں کہ یہ میرے مجموعہ ہے اور یہ آپ لے لیں. اس میں بھی بعض حضرات یہی فرماتے ہیں کہ مطلق ان روایتوں کو یہ آگے بیان کر سکتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں مقرون بالاجازہ ہو. کیا ہو؟ لیکن اس صورت میں بھی یہ آدمی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑے گا. سمے تو یا اخبرنی یا حدثنی اس طرح الفاظ استعمال نہیں کرے گا، بلکہ ناولنی کا لفظ استعمال کرے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس حدیث کو لینے کا طریقہ کس انداز سے ہوا ہے استاد سے. بات آئی سمجھ میں یا نہیں آئی؟ تو بہرحال. اور پانچواں طریقہ ہے الوجادہ. پانچواں طریقہ کیا ہے؟ وجادہ. وجادہ کہتے ہیں کہ شیخ کا مجموعہ آپ تک پہنچیں لیکن کسی اور کے واسطے سے. ایک تو پہلے تھا نا مناولہ. مناولہ میں تو یہ ہے کہ شیخ نے اپنے مجموعہ خود شاگرد کے حوالہ کر دی. اور وجادہ میں یہ ہوتا ہے کہ شیخ کے مجموعہ شاگرد تک پہنچا لیکن بواسطۃ الغیر. بواسطۃ تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس میں یہی ہے اکثر محدثین کی یہاں پھر اس صورت میں بیان کے اجازت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ کیونکہ انقطاع پایا گیا. ہاں اگر وہ بیان کرے گا بھی تو وجد تو بخط فلان کہہ کر کیا کہے گا؟ لیکن اس میں بھی یہی شرط ہے کہ استاد کے خط کو وہ جانتا ہو تاکہ اختلاط نہ ہو. وجد تو بخط فلان کہے گا. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو بہرحال یہ تحمل حدیث کی مختلف صورتیں ہیں اور طریقے ہیں جو محدثین نے ذکر فرمایا. تو اب آئے سند کی طرف. سند یہ دین کا اہم جز ہے اور پھر ہماری شریعت کے دار و مدار سند پر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لی. اور اسی طرح احادیث طیبہ ہے. حضور نے فرمایا قرآن نازل ہوا اور قرآن جیسے اور بھی حکم ہے اللہ کی طرف سے جو وحی غیر مطلوع ہے. آپ کو پہلے ہی وحی کے اقسام میں بتایا تھا کہ ایک وحی خفی ہے اور ایک وحی جلی ہے. اور وحی جلی پھر دو قسم پر ہے، مطلوع اور غیر مطلوع. سمجھ آئی بات؟ اور مطلوع قرآن ہے جس میں الفاظ بھی اللہ کی ہے اور معنی بھی اللہ کی. اور غیر مطلوع احادیث طیبہ ہیں، الفاظ نبی کے ہیں لیکن معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جتنے انبیاء علیہ السلام پہلے گزرے تھے ان سب کے دین میں اس طرح سند کا اہتمام نہیں تھا. سمجھ آئی بات؟ اس وجہ سے ان کی شریعتوں میں تحریف پائے گئے. اور یہاں تک کہ آسمانی کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی، تورات و انجیل و زبور، ان کے حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے نہیں لی. بات سمجھ میں؟ اس لیے وہ کتابیں محرف شدہ ہیں. اور قرآن کریم کے حفاظت کا ذمہ مالک نے لیے اور اس شریعت کا ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے. یہ قیامت تک کے لیے ہیں اور ایک جماعت اس دین کی 100% عمل کرنے والے قیامت تک برقرار رہیں گے.
ایک طبقہ مسلمانوں کے، اور اس کی حفاظت کریں گے. ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر شریعت کو، دین کو نئے طریقے پر اور سابقہ نہج پر آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا، ایک تجدیدی کام کرے گا. سمجھ آئی بات؟ ہاں، صرف موسیٰ علیہ السلام کے دین کے متعلق یہ آتا ہے کہ ان کے ہاں سند کو بیان کرنے کا رواج تھا. ان کے عیسائیوں میں موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں، وہ بھی حضرت موسیٰ تک نہیں بلکہ حضرت شمعون تک. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس سے آگے پھر بھی سند محفوظ نہیں ہے. لیکن ہماری شریعت اور ہمارے دین، اس کا بنیاد ہی سند پر ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہاں تک کہ تمام عبادات اور معاملات سے لے کر ہر چیز کا سند موجود ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ہم تک پہنچے. اسی وجہ سے مقدمہ مسلم میں آپ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا وہ قول الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند دین کا حصہ ہے. اگر سند نہ ہو تو ہر آدمی اپنی مرضی کا کہے گا. تو بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ الاسناد سلاح المؤمن، سند یہ مسلمانوں کے اسلحہ ہے، زیور ہے، اور جس کے ذریعے سے دشمن سے بچ سکتا ہے. جو دین میں دست اندازی اور اسی طرح دین میں زیادتی اور کمی کرنے کا دشمن کوشش کرے گا نا، تو ان کی روک تھام جو ہے وہ سند کے ذریعے سے ہوگا. جو بھی دین کے بات کرے گا اس سے پہلے سند پوچھیں کہ بھئی اس کا بنیاد کیا ہے. سمجھے بات آئی؟ یہی وجہ ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ لکل دین فرسان، ہر دین کے لیے کوئی نہ کوئی شخص سوار ہوتے ہیں، اور وہ فرسان الدین اصحاب الاسالیب. بات سمجھ میں آئی نا؟ اصحاب الاسالیب. بہرحال تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ حضرت امام شافعی اور اسی طرح دوسرے حضرات سے یہ بات منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں الذی یطلب دینہ بلا اسناد مثل الذی یرتقی السطح بلا سلم. بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک آدمی دین کو سمجھنا چاہتا ہے سند کے بغیر، اس کا مثال ایسا ہے جیسے بغیر سیڑھی کے چھت پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی چاہیے نا. تو بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ دین اور شریعت کے لیے بھی آپ جب دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو سند پیش کرنے پڑیں گے. لیکن ایک بات یہ سمجھ لیں، چونکہ احادیث طیبہ محفوظ ہو گئے، کتابوں کی شکل میں مدون ہو گئے، صحیح ستہ ہے، باقی احادیث کی کتابیں ہیں، اس کے بعد پھر سند کا وہ مقام نہیں رہا. کیونکہ جب کسی کتاب میں موجود ہے، معتبر کتاب میں، یہ خود ایک سند کا حیثیت رکھتا ہے. لیکن پھر بھی سند کا اہمیت اپنی جگہ پر ہے. سند کا اہمیت اپنی جگہ پر ہے. اب کسی حدیث کا بخاری میں ہونا، مسلم میں ہونا، کسی سائنس کی کتاب میں ہونا، یہ اس کتاب کے، اس حدیث کی صحت کے لیے وہی کافی ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ لیکن پھر بھی اتصال سند جو ہے یہ برکت سے خالی نہیں ہے. اب بیان بھی کیا جائے گا تو تبرک کے لیے. بات سمجھ میں آئی نا؟ بہرحال تو پھر یہ سمجھ لیں کہ 10ویں صدی تک ہندوستان میں بلکہ ایشیا میں علم حدیث کا رواج نہیں تھا. لوگ فقہ کی کتابیں پڑھتے تھے اور باقی کچھ مشارق الانوار اس طرح کے غیر معتبر کتابیں پڑھتے تھے، لیکن صحائح ستہ، مشکات اور دوسرے احادیث کی کتابوں کا رواج نہیں تھا.
اشتغال بالفنون اور بالفقہ. لیکن 10ویں صدی میں بات سمجھ میں آئی نا. اور 10ویں صدی میں ہندوستان کا ایک عالم پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے شیخ علی متقی. شیخ علی متقی برہان پوری رحمہ اللہ، جس کا کتاب ہے کنز العمال، مشہور کتاب ہے حدیث کی. تو وہ حجاز مقدس تشریف لے گئے اور علماء عرب سے پہلے دفعہ جو ہے وہ حدیث سے واسطہ پڑا. بات سمجھ میں آئی؟ تو لہٰذا علماء سے، حجاز کے علماء سے، عرب کے علماء سے علم حدیث حاصل کر کے وہ ہندوستان آئے. انہوں نے یہاں حدیث کی خدمت شروع کی. یہ پہلا موقع تھا. سمجھ آئی بات؟ پھر اس کے بعد یہ جو شیخ علی متقی ہے، اس کا انتقال 975 ہجری میں ہوا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور اس کے 2 شاگرد ہندوستان میں بڑے مشہور ہوئے، انہوں نے حدیث کی خدمت کی. ان میں سے ایک ہے شیخ عبد الوہاب برہان پوری. شیخ عبد الوہاب برہان پوری 1001 میں اس کا وفات ہے. اور دوسرا ہے شیخ محمد طاہر پٹنی. بات سمجھ میں آئی نا؟ جس کی 2 کتابوں کو بڑی شہرت حاصل ہوئی. ایک مجموع البحار جو تقریباً سمجھ لو کہ تمام صحائح ستہ کے شرح کی حیثیت رکھتا ہے. تمام صحائح ستہ کے شرح کی حیثیت رکھتا ہے. دوسرا ہے موضوعات الکبریٰ. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس کے بعد پھر 11ویں صدی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے علم حدیث کا خدمت کی ہے ہندوستان میں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جس کے 2 کتابیں مشکات کے شرح کے طور پر مشہور ہوئے. ایک عربی میں اور دوسرا فارسی میں ہے. عربی میں اس کا کتاب ہے، مشکات کا شرح ہے تنقیح اللمعات، مشہور شرح ہے مشکات کے. اور دوسرا مشکات کا شرح ہے اس کے فارسی میں اشاعت اللمعات. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ جو 1052 ہجری میں اس کا انتقال ہے، اس نے بڑی خدمت کی ہندوستان میں. پھر 12ویں صدی میں وہ مجدد زمانہ آ گیا جس کو لوگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اور پھر اس کے خانوادوں نے قرآن اور حدیث کا وہ خدمت کی ہے. اس کے بعد جو بھی مسلک ہے ایشیا میں، ان کے سند کا مرجع شاہ ولی اللہ ہے. چاہے اہل حدیثوں کا یہاں دیکھیں، چاہے دیوبندیوں کا یہاں دیکھیں، چاہے بریلیوں کے یہاں دیکھیں، تو سب کا سند جا کے کہاں ملتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے اور اس کے خاندان کے. سمجھ آئی بات؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ 12ویں صدی میں تشریف لائے، دنیا میں آئے. اور اس کا نام آپ کو پتہ ہے، احمد ابن عبد الرحیم ہے. احمد ابن عبد الرحیم ہے اور مشہور شاہ ولی اللہ سے. سمجھ آئی بات؟ اس کے کئی تصنیفات ہیں اور مختلف فنون میں آپ اس کے الفوظ الکبیر پڑھ چکے ہیں. اور اسی طرح حجت اللہ البالغہ ہے. اس طرح اور بھی مفید کتابیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ 1176 ہجری میں وفات پائے. 1176 ہجری میں وفات پائے. پھر 13ویں صدی میں
حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا بیٹا ہے جس کا نام ہے شاہ عبدالعزیز. کون آیا؟ شاہ عبدالعزیز. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ 1229 ہجری میں 39 ہجری میں وفات پائے. 1239 ہجری میں. پھر شاہ عبدالعزیز کے بعد اسی صدی میں اس کا بیٹا آیا شاہ اسحاق. کون آیا؟ شاہ اسحاق. اور شاہ اسحاق 1262 میں اس کا انتقال ہوا. 1200. اس کے بعد آئے شاہ عبدالغنی مجددی. یہی شاہ ولی اللہ کے خاندان میں سے یہ ہے. اور شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ کا انتقال 1296 کا ہوا. 1296 میں. اب 1296 میں یہ 13ویں صدی کا بات ہو رہی ہے. اور یہی شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ کے شاگرد ہے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ. اور اسی طرح ابو حنیفہ ثانی حضرت گنگوہی رحمہ اللہ. حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تو اسی 12ویں صدی میں ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جوانی میں ہی انتقال کر گیا. آپ کو پتہ ہے زیادہ عمر نہیں تھی اس کی. حضرت کا انتقال ہے 1297 میں. 1297 میں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کے بعد یہ تو 12ویں صدی کے آخری سمجھ لیں. تو یہی 12ویں صدی میں حضرت شاہ عبدالعزیز بھی ہے، شاہ اسحاق بھی ہے، شاہ عبدالغنی بھی ہے، اور قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بھی. اب آئے 13ویں صدی میں، بلکہ 14ویں صدی میں. یہ تو 13ویں صدی ہو گئی. تو اس میں ہندوستان میں علم حدیث کو عام کرنے میں جس شخصیت کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے وہ ہے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ. حضرت گنگوہی اور حضرت قاسم نانوتوی دونوں ساتھی ہیں. ایک استاد سے پڑھا، بیعت بھی ایک استاد سے ہے، امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اور قاسم نانوتوی دونوں پائے کے علماء تھے. اور امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ وہ صرف ثالثے تک پڑھ چکے تھے، اس سے آگے پھر نہیں پڑھے اور تصوف کے لائن میں آ گئے. بعد میں حضرت گنگوہی نے بھی اور حضرت قاسم نانوتوی نے بھی دونوں نے امداد اللہ مہاجر مکی ہاتھ پہ بیعت کی. کسی نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے یہ کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور ایک ایسے آدمی کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی جو عالم بھی نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے مہاجر مکی رحمہ اللہ مہاجر مکی سے جو بیعت کی ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑی کی ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ مجھے جو علم حاصل ہوا ہے اس علم اور عمل کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے مجھے علم حاصل ہے، لیکن کوئی ایسے مربی کی ضرورت ہے، ایک استاذ کی ضرورت ہے مجھے علم اور عمل کے درمیان جوڑ پیدا کرے. یہ تصوف والے ہی کر سکتے ہیں، اصلاح باطن. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو بہرحال یہ 14ویں صدی میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ، چونکہ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا انتقال جلدی ہوا، جوانی میں ہوا، اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ حضرت قاسم نانوتوی سے تقریباً 25-36 سال بعد انتقال کر گئے. اتنا عرصہ تک اس کو. تو حضرت گنگوہی کا وفات ہے کہ 1323 ہجری. 1323 ہجری. اور آپ کو پہلے ہی بتایا حضرت گنگوہی کا حضرت قاسم نانوتوی کا 1297 میں ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟
تو جب اتنا زیادہ بیچ میں وقفہ ہے تو اس وجہ سے اس میں جو ہے پھر حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کو موقع زیادہ ملا اور اس کے شاگرد بھی زیادہ ہیں، حضرت شیخ الہند اور اسی طرح باقی حضرات. تو بہرحال یہ سلسلہ پھر حضرت شیخ الہند، اس کے بعد پھر دوسرے حضرات جو ہے آئے علماء دیوبند کے، جنہوں نے علم حدیث میں بڑی محنت کی. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اسی طرح شیخ الہند رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں، اور اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں، اسی طرح حضرت سہارنپوری کو آپ دیکھیں، حضرت کشمیری کو آپ دیکھیں، حسین احمد مدنی کو دیکھیں. ہر شخصیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو علم حدیث کے میدان میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو وہ عطا فرمایا. بات سمجھ میں آئی نا؟ بہرحال تو اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھا. تو میں تو یہ سمجھ لیں، چونکہ ابو داؤد شریف کا سند تو بعد میں بیان کیا جائے گا. یہ سمجھ لیں کہ ابو داؤد میں نے حضرت شیخ المشائخ استاذ العلماء اور حضرت مولانا شمس الحق رحمہ اللہ سے پڑھی ہے، اور اس کے تفصیلی سند جو ہے بعد میں بیان کیا جائے گا. اور حضرت جو ہے یہ مفتی تقی اور مفتی رفیع مدظلہم العالی، ان دونوں کے بھی استاد ہیں. جس طرح حضرت صاحبان محمود رحمہ اللہ سے میں نے بخاری پڑھی، اور حضرت صاحبان محمود رحمہ اللہ دارالعلوم کراچی کے سب سے قدیم استاد ہیں، اور یہ حضرت تقی صاحب کے بھی یہ استاد ہیں. تو اسی طرح حضرت شمس الحق رحمہ اللہ دارالعلوم کراچی کے سب سے ممتاز اساتذہ میں شمار ہوتے تھے، اور ناظم تعلیمات بھی قدیم عرصے تک دارالعلوم کے رہے، آخری وقت تک. بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ عام طور پر حدیث بیان کرنے والوں کی یہاں ایک اصول ہوتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ حدیث کے آغاز جو ہے وہ مسلسل بالاولیہ سے کرتے ہیں. اور احادیث کا ایک قسم جن کو مسلسلات کہتے ہیں، مفتی تقی صاحب نے مسلسلات کو بڑے اہتمام سے ہمیں اجازت دی ہے. وہ تو آپ حضرات کو انشاءاللہ زندگی رہی تو آخر میں دیے جائیں گے. اور سارے مسلسلات کی جو 8 قسمیں ہوں گے ان کا ہر ایک کا الگ سند ہے، وہ اس وقت بیان کیے جائیں گے. لیکن احادیث کی کوئی کتاب شروع کرنے سے پہلے اسلاف کا یہ طریقہ رہا، کتاب کے آغاز سے پہلے ایک حدیث سے آغاز فرماتے تھے. اس حدیث کا نام ہے حدیث مسلسل بالاولیہ. اور چونکہ عام طور پر تسلسلات کا نسبت ہم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، لیکن اس حدیث کا حدیث مسلسل بالاولیہ کا ہم سے لے کر حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تک ہے، حضور تک نہیں پہنچتا. بات سمجھ میں آئی نا؟ یعنی کوئی بھی محدث جب حدیث بیان کر رہا ہے پہلے اس حدیث سے آغاز کی. اور حدیث ہے حضرت ابو داؤد میں بھی آپ پڑھیں گے، ترمذی میں بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ عنہ راوی ہے حدیث کی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے بیان فرما رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو لہٰذا آپ حضرات بھی اسی طرح پڑھ لیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اور اسی روایت سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے، اور چونکہ اسلاف کا یہ طریقہ ہے اور اسی وجہ سے اسی حدیث سے ہم بھی آغاز کر لیتے ہیں. تو بہرحال
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا اس پڑھنے اور پڑھانے کو اپنے دربار میں قبول فرمائیں، ہمارے دلوں میں اخلاص اور الہیت پیدا فرمائیں۔ جو بھی ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں اس کا مقصد جو ہے عمل ہونی چاہیے، تاکہ جو حدیث ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں اور ان پر عمل کرتے آگے بڑھیں گے تو ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب اور تبدیلی آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عمل کے توفیق عطا فرمائیں۔